علی ولی اللہ کہنے میں شرم نہ کیا کریں۔ علی ولی اللہ یہ جو نعرہ ہے نا، نعرہ ولایت، بعض لوگ اس کو کسی اور طرف لے جاتے ہیں، تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ علی ولی اللہ ہماری پہچان ہے۔ ابھی آپ گفتگو سن رہے تھے، یہاں کوئی ایک بھی بندہ ایسا ہے جو علی ولی اللہ نہ پڑھتا ہو؟ کوئی ہے؟ کوئی ایک بندہ ہے تو بتائے، ہاتھ اٹھائے۔ میں نہیں پڑھتا، سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ علی علیہ السلام کی اگر کوئی ولایت کا اقرار نہیں کرتا تو وہ شیعہ ہی نہیں۔ تو ہاں، اگر کوئی مجھ سے کہے کہ جناب آپ اس کے مختلف پہلوؤں پر جو ہے وہ روشنی ڈالیں، بات کریں، تو اس وقت بات کی جائے۔ اس لیے آپ میں سے سب مولا علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور اگر کوئی اور آیا ہے اور وہ سوال کر رہا ہے کہ آپ ثابت کریں علی ولی اللہ، پھر میری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو آپ اگر آمادہ ہیں تو بس میں 2 جملے عرض کر دوں۔ آمادہ لگ نہیں رہے ہیں ویسے، لیکن خدا آپ کو سلامت رکھے۔ علی علی، میرے بعد جس بھی ذاکر کو پڑھنا ہے وہ آ جائے، میں نے صرف 15 منٹ پڑھنا ہے، کیونکہ مجھے 2 بجے کا ٹائم تھا میرا ملتان میں پڑھنے کا، تو اب میں پہنچ ہی نہیں پاؤں گا۔ بہرحال کیا ہوگا، بہرحال جو ہوگا مولا وارث ہے، لیکن چونکہ بی بی کی مجلس ہے لہٰذا 2 جملے سن لیں۔ 7 صحابی ایسے ہیں، 7 صحابہ، صداقت شاہ صاحب کوئی تبدیلی تو نہیں ہے؟ 15 منٹ پڑھنا ہے نا۔ 7 صحابہ ایسے ہیں جو روزانہ فجر کی نماز سے پہلے، پھر دوہرا رہا ہوں اگر آپ آمادہ ہیں، میں کرسی پہ اس لیے نہیں بیٹھا کہ پھر مجھے گھنٹہ پڑھنا پڑے گا۔ 7 صحابہ ایسے ہیں، 7 صحابہ جو روزانہ فجر کی نماز سے پہلے دروازہ جناب سیدہ پہ بوسہ دیتے تھے۔ یا علی، خدا سلامت رکھے۔ شبیر بھائی غور کیجیے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ 7 صحابہ ایسے ہیں، غور کیجیے گا، جو روزانہ فجر کی نماز سے پہلے دروازہ جناب سیدہ پر بوسہ دیتے تھے، اور پھر حضور پاک کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور نماز پڑھ کے پھر دروازہ جناب سیدہ پہ آتے تھے، اور بوسہ دے کے زور سے درود پڑھتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، نماز سے پہلے دروازہ سیدہ پہ جانا سنت صحابہ ہے۔ یا علی، لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ جناب شیعہ جو ہیں وہ صحابہ کو نہیں مانتے، ہم ان سے کہتے ہیں بھائی جیسے ہم مانتے ہیں ایسے کوئی مان ہی نہیں سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس کسی کو بھی ماننے یا نہ ماننے کا معیار ہے محبت رسول۔ یا علی، اور محبت کا پتہ خوشی کے موقع پہ نہیں چلتا، محبت کا پتہ غم کے موقع پہ چلتا ہے۔ ہر اس صحابی کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، ہر اس صحابی کے نالین ہمارے سر کا تاج، جو ہمیں رسول کے غم یعنی رسول کے جنازے میں نظر آئے گا۔ میں نے تو جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ خدا غور فرمائے گا، یا ہمارے اس کی نالین ہمارے سر کا تاج، ہم سے کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم صحابہ کو نہیں مانتے۔ مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے، یہ مجھے ٹائم یا تو 11 بجے سے دے دیتے، میں 11 بجے آ جاتا، 12 سے 1 کا خود ٹائم دیا فدا صاحب نے، اور پھر مینیج کر نہیں پائے، مگر اب کیا کریں، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو عرض کریں گے کہ جناب رسول پاک کے جنازے سے جن کا تعلق نہیں، ان کا رسول سے کیا تعلق؟ یا علی، میں نے تو بہت بڑی بات کہہ دی، آپ نے سنی۔ جن کا رسول پاک کے جنازے سے تعلق نہیں، ان کا رسول پاک سے کیا تعلق؟ اور جن کا رسول پاک سے تعلق نہیں، ان کا اسلام سے کیا تعلق؟ یا علی، پھر جملہ کہہ رہا ہوں پیچھے والوں کے لیے، جن کا اسلام سے تعلق نہیں، ان کا شیعوں سے کیا تعلق؟ یا علی، لہذا ہمیں یہ کہنا ہے کہ جناب شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس معیار ہے ماننے یا نہ ماننے کا، محبت رسول ہے معیار۔ اب بزرگوں سے دعا لینے کے لیے ایک بہت بھاری بات کہنے جا رہا ہوں، جس نے رسول پاک کے جنازے میں شرکت کی، مولا علی نے بھی اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ یا علی جو پہنچ جائے، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا زندگی دے۔ یا علی، علی ولی اللہ کہنے میں نہ گھبرایا کریں، غور کیجیے گا، مولا کیا بات ہے،
چلیں ان کی بات پہ دلیل سن لیں. آج کہہ رہے ہیں نا 1400 سال کے بعد شیعوں کو کافر. مرنے والے مدینے میں مر رہے تھے, علی بھی مدینے میں تھے. مولا علی علیہ السلام کو کوئی شریعت کا مسئلہ سمجھائے گا؟ کسی میں جرت ہے؟ مولا کو شریعت بتائے. مولا جانتے ہیں نماز جنازہ واجب کفائی ہے, اور پورا مدینہ اتنا بڑا تھا جتنا اس وقت مسجد نبوی ہے. مدینہ اتنا بڑا چھوٹا سا شہر تھا, اور علی بھی وہاں تھے, مرنے والے بھی وہاں مر رہے تھے. علی کسی کے جنازے میں نہیں گئے. دونوں میں سے ایک بات ہوگی, یا تو نعوذ باللہ, یا تو مولا علی تار کھنچ گیا شاید. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی یا علی یا علی علی ولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. خدا سلامت رکھے. ایک مرتبہ اور درود پڑھ لیں محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میری بڑی بدقسمتی ہے, میں کیا کروں, اگر وہاں ملتان میں ٹائم سیٹ نہیں ہوتا تو میں پڑھتا, لیکن بس 2 جملے سن لیجئے. یا تو کوئی یہ کہہ دے نعوذ باللہ کہ مولا علی علیہ السلام شریعت کا مسئلہ نہیں جانتے تھے, اور یہ کوئی کہہ نہیں سکتا, کفر ہو جائے گا. دونوں میں سے ایک بات ہوگی, یا تو نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد مولا علی مسئلہ نہیں جانتے تھے, یا یہ ہوگا کہ مولا انہیں مسلمان ہی نہیں جانتے تھے. میں نے تو بہت بڑی بات کہہ دی آپ نے, یا علی غور کر. دونوں میں سے کوئی ایک بات ہوگی نا. تو اب یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ مسئلہ نہیں جانتے تھے. یہ تو آیت کے مصداق ہیں, کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. یہ تو پورے قرآن کے عالم ہیں, تو کوئی یہ جان نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے 1400 سال کے بعد لوگ شیعوں کو کافر کہیں گے. علی نے 1400 سال پہلے جنازے میں نہ جا کے بدلہ لے لیا. یا علی, جو پہنچ گیا وہ پہنچ گیا. لہذا تو جناب اب یہ پورا مضمون ٹائم نہیں ہے, اور کیا کروں, یہ فدا بھائی مینج صحیح نہیں کر پائے مجلس کو, ورنہ میں عرض کرتا کہ جناب مولا کائنات جنازوں میں نہیں گئے اس لیے کہ وہ رسول کے جنازوں میں نہیں آئے. بقول آپ کے کہ جو مدائن میں مرے تھے سلمان, وہ جنازے میں آئے تھے, تو مولا وہاں جنازہ پڑھانے پہنچ گئے تھے. یا علی, مولا بڑے ہیں. یا علی, تو یہ نہ کہیں حضور, یہ نہ کہیں. میں کیا کروں, میں کراچی کا مولوی ہوں, میں ٹینشن والی مجلس پڑھتا نہیں ہوں, لیکن 2 جملے سن لیں کہ جناب رسول پاک سے جس نے محبت کی, اس کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. جس کا رسول کے جنازے سے تعلق نہیں, اس کا ہم سے نہیں. ہم صحابہ کو جیسے مانتے ہیں ایسے کوئی نہیں مان سکتا. یہ 7 صحابہ روزانہ دروازہ جناب سیدہ پہ فجر کی نماز سے پہلے آتے تھے, اور پھر وہاں بوسہ دے کے نماز پڑھتے تھے, اور پھر واپس آ کر بی بی کے دروازے پر بوسہ دیتے تھے اور بیٹھے رہتے تھے. یہ ہمارے بزرگوں نے قدیم زمانے سے ہند و پاک میں مسجد کے ساتھ امام بارگاہ کیوں رکھا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ جب نماز پڑھنے آؤ پہلے علم پر جاؤ, پھر نماز پڑھو, پھر علم پر جاؤ. یا علی, کیونکہ یہ صحابہ کی سنت ہے, اس لیے کہ علم اور امام بارگاہ کو نسبت حضرت زہرا کے گھر سے ہے, اور مسجد کو نسبت اللہ کے گھر سے ہے, لہٰذا سنت صحابہ ہے.